جادو ہونے کی علامات کیا ہیں؟ ناظرین، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جادو کے مریضوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور بہت سارے وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو شوبدہ بازی کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو اپنے بارے میں یہ شک ہے کہ میرے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، تو اس کی کچھ علامات آج کی ہم ویڈیو میں بیان کرتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جن کو اپنے بارے میں شک ہے ان کو کلیئر ہو سکے، پھر وہ علاج کی طرف جائیں۔ تو پہلے نمبر پہ، اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے کہ اسے کوئی بیماری تو ہے، مثلا کمر میں پین ہوتی ہے، گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، سانس بہت زیادہ پھولتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اگر ڈاکٹر کو جا کے چیک کرواتے ہیں، رپورٹس کے باوجود کوئی چیز سامنے نہیں آتی، ٹیسٹ کروانے کے باوجود رپورٹس میں کچھ نہیں آتا، یہ بہت بڑی نشانی ہوتی ہے۔ ٹیسٹ کروا رہے ہیں، بیماری کوئی نہیں آ رہی اس میں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ تو بالکل ٹھیک ہیں، یا پھر کوئی وہ دوائی بتاتے ہیں، کوئی علاج بتاتے ہیں، وہ کرنے کے باوجود فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ بہت بڑی نشانی ہے جادو ہونے کی، کہ جب ٹیسٹوں میں کوئی چیز نہیں آ رہی اور پھر علاج کروانے کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو آخر پھر کیا وجہ ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس کی بنیاد پھر جادو ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ، اگر کسی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ کندھوں پر بوجھ رہتا ہے، کندھوں پر بوجھ رہتا ہے، اور ہاتھوں میں اور پاؤں ان میں کوئی محسوس کرتا ہے سوئیاں چبھ رہی ہیں، اور بالخصوص عصر کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے۔ بہت سے مریض ہم سے رابطہ کرتے ہیں، جب ہم ان سے علامات پوچھتے ہیں، یا ہمارے پاس آفس میں آتے ہیں، ان سے جب ہم علامات پوچھتے ہیں، ان کی ہسٹری لیتے ہیں، تو اس میں یہ بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی عصر کی نماز جیسے ہم پڑھتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد مغرب کے قریب ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، ہاتھوں میں پاؤں میں سوئیاں چبھتی ہیں، کندھوں پر بہت زیادہ بوجھ آ جاتا ہے، گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے، اور یہ اگر تکلیف اس کا ایک ٹائم اور دن ہے کہ فلاں ٹائم تکلیف ہوتی ہے، فلاں دن تکلیف ہوتی ہے، ہفتے میں بعض مریض آتے ہیں کہتے ہیں جی مجھے منگل والے دن تکلیف زیادہ ہوتی ہے، باقی 6 دن میرے آرام سے گزرتے ہیں، یا سارا دن تو میرا صحیح گزرتا ہے، فلاں ٹائم پہ مجھے تکلیف ہوتی ہے اور ڈیلی ہوتی ہے۔ کوئی مریض کہتا ہے مجھے ہفتے والے دن، کوئی کہتا ہے مجھے جمعرات کو۔ تو جس دن اگر کوئی دن خاص ہے یا وقت خاص ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے جادو کی، کیونکہ جادوگر جن جنات کو مسلط کر رہے ہوتے ہیں، جن کی وہ ڈیوٹی لگا رہے ہوتے ہیں، جو حراس ہوتے ہیں، پہرے دار ہوتے ہیں، تو ان کو ایک ٹائم وہ بھی ان کے ساتھ طے کر کے بتایا جاتا ہے۔ اس ٹائم میں عموماً جادو کے مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس دن میں یا اس ٹائم میں۔ تو اگر ایک ٹائم ہے اور بالخصوص عصر کے بعد کا ہے، جو ڈیلی چل رہا ہے، کسی کے ساتھ کندھوں پہ بوجھ رہتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، سوئیاں چبھتی ہیں، تو یہ بھی علامت جادو کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الماری کے اندر کپڑے رکھے ہیں، کپڑے بالکل صحیح تھے، نیا سوٹ تھا، ایک بار پہنا، 2 مرتبہ پہنا ہے ہم نے، الماری کے اندر پڑا ہوا تھا، پڑے ہوئے سوٹ کو آگ لگ گئی ہے، یا سوٹ ہم نے اٹھایا اس میں سے پیس جیسے کسی نے کاٹ کے نکال لیا، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یا کٹس لگے ہوتے ہیں کپڑوں پر، الماری میں پڑا ہوا نیا سوٹ تھا، اس کے اندر کوئی ایسا نہیں کوئی گنجائش ہو کسی چیز کے داخل ہونے کی کہ کسی چیز نے جا کے کاٹ دیا ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر یہ کیفیت ہو رہی ہے کپڑوں پر، بعض مریضوں کے اوپر ایسا بھی ہوتا ہے، چلتے پھرتے ہوئے اچانک دیکھا تو چہرے پر خون کے چھینٹے ہیں، کپڑوں پر خون کے چھینٹے ہیں۔ ایسے مریض بھی ہیں جو بتاتے ہیں ہمارے اوپر آ کے لوٹتے باقاعدہ سے گرتے ہیں، خون کے چھینٹے سامنے سے آتے ہیں، سامنے کوئی موجود نہیں ہوتا، تو یہ بھی علامت جادو کی ہے۔
جادو کے مریضوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ کپڑے ان کے کٹ جاتے ہیں، کپڑوں پر خون کے چھینٹے گرتے ہیں، اور اسی طرح سے بعض مریضوں کے جسم پر بھی کٹس آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جسم کے اوپر کٹ لگتے ہیں۔ تو ناظرین یہ بھی علامت، اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ بھی جادو کے ساتھ ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اب وہ اکیلا جا رہا ہے یا کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر موجود بھی کوئی نہیں، اس کے علاوہ کانوں میں کسی کی باتوں کی آوازیں آتی ہیں یا چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی باتیں کر رہے ہیں، وہاں پر موجود کوئی بھی نہیں ہوتا۔ دائیں میں دیکھا ہے کمرہ بند ہے یا بندہ چل رہا ہے اور اکیلا جا رہا ہے۔ خواتین کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ آوازیں آتی ہیں، بعض مریضوں کو رونے کی آوازیں آتی ہیں، چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب آپ کے پاس کوئی انسان موجود نہیں ہے جس کی آواز آپ کو آئے، تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ دو ہی تو ایسی مخلوقات ہیں۔ اب ہم فرشتوں کی باتیں تو نہیں نہ سنتے، جنات ہیں یا انسان ہیں۔ تو جب انسان وہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے، اس کا مطلب وہاں پر جنات موجود ہیں، اور ایسے جنات ہیں جو حراس، جو پہرے دار ہیں، جو ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ بھی علامت جادو کے مریضوں کی ہے۔ کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو اسے کاہلی اور سستی کی بجائے اور تاخیر کی بجائے اپنے علاج کی طرف جانا چاہیے۔ اور ناظرین اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے، بلا وجہ یہ ہوتا ہے کہ رونے کو دل کرتا ہے، یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے۔ ہر چیز موجود ہے، گھر کے اندر ہر سہولت ہے۔ ایسے والدین رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دیکھیں ہم نے ہر چیز، کسی چیز کی کمی نہیں اپنی اولاد کی کو دی ہوئی۔ بیٹی ہے بس رونا شروع کر دیتی ہے، بیٹا بیٹھا بیٹھا رونا شروع کر دیتا ہے، اور پوچھتے ہیں کیوں رو رہے؟ کہتا مجھے تو پتہ ہی نہیں، میرا کنٹرول ہی نہیں ہے۔ اور بعض مریضوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ روتے ہیں، اور بعض مریضوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ بلا وجہ وہ ہنستے ہیں اور ہنستے ہی چلے جاتے ہیں، وجہ بھی کوئی نہیں ہوتی، اور بعد میں ان سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیفیت کہ بہت زیادہ رونا، اور بالخصوص یہ معاملہ ایسے مواقع پر ہوتا ہے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یا نماز کا ٹائم ہوا، اذان ہونا شروع ہوئی تو اس نے رونا شروع کر دی۔ اب ایک مسلمان ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اذان سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے کلمات، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ساتھ ایک مومن کو راحت ملتی ہے۔ اب اس کا رونا، چیخنا، چلانا جو ہے، یا بلا وجہ ہنستے چلے جانا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے جو شیاطین ہوتے ہیں، جو جنات موجود ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر مریض کا بدن استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوتے ہیں، تو دراصل وہ شیاطین کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے جو کہکا لگانا ہے، تو یہ ایسے جنات کافر وہ ہنستے ہیں، جب اذان دی جاتی ہے تو وہ مذاق اور ٹھٹھا یہ کرنا شروع کرتے ہیں، یا قرآن کی تلاوت یا نماز تو وہ مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ تو وہ اس کیفیت میں بھی مریض کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ ہنستا ہے، اور جب تلاوت زیادہ کی جائے تو پھر اچانک سے وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، جو شیاطین مذاق اڑا رہے تھے قرآن کی تلاوت ہونے پر، آذان ہونے پر، تو جب ان کو پھر زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، آذان ایک مرتبہ ہوئی تھی، 2 3 مرتبہ، 5 7 مرتبہ آپ آذان کہتے ہیں اس کے کان میں، تو وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے مریض رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، بار بار قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شفا اور رحمت ہے، جب اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ مریض بہتری کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور جب اس کی طبیعت بہتر ہوتی ہے، پھر اس سے آپ پوچھ کے دیکھیں آپ رو رہے تھے؟ نہیں جی۔ آپ نے کہہ کر لگایا تھا؟ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو بالکل ٹھیک تھا۔ تو یہ علامات اگر کسی کے ساتھ چل رہی ہیں تو تاخیر کی بجائے شرعی کسی معالج اس کی طرف جانا چاہیے، اپنے اذکار اچھے کریں، اپنی نمازوں کو اچھا کریں، اپنی عبادات کو بہتر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس سب کچھ کے باوجود آپ کی طبیعت میں بہتری نہیں آ رہی تو کسی
ایسے موالد سے رابطہ کریں جو قرآن و سنت سے علاج کرنے والا ہے. اور جلد بازی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بس منٹ لگے، چاہے کفر کریں، شرک کریں، جادوگر کے پاس جائیں، عقیدہ برباد ہو جائے، بس شفا ملنی چاہیے. اور لوگ بھی کیا کہتے ہیں، لو جی کالے جادو کا علاج تو کالے جادو والے کرے گا، تو فلاں صاحب کے پاس پہنچ جائے، منٹ لگاتے ہیں. دنیا کی زندگی تھوڑی سی زندگی ہے، آخرت لازوال ہے. عقیدہ سب سے مہنگی چیز ہمارے پاس ہے. عقیدہ سب سے قیمتی چیز ہے جس پر ہم اپنی زندگی قربان کر سکتے ہیں. عقیدے پر کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو اس لیے اپنے عقیدے، اس کی حفاظت، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور بدعقیدہ لوگوں سے بچنا چاہیے، اور ایسے معالجین کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو قرآن و سنت سے علاج کرتے ہیں. خود قرآن کی تلاوت کریں، گھر میں سورۃ البقرہ لگائیں، صبح شام کے اذکار کریں، نمازوں کی پابندی کریں، سنت پر عمل کریں جو نبی علیہ السلام نے صبح شام کے اذکار، اور پھر آپ علیہ السلام نے جو چیزیں بتائی ہیں، ہماری تربیت میں شامل کی ہیں، آداب سکھائے ہیں، کھانے کے، پینے کے، اٹھنے کے، سونے کے، گھر سے نکلنے کے، داخل ہونے کے، ان سب آداب کا خیال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شر سے نکال دیتے ہیں. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو ہر طرح کے جادو کے فتنوں سے، حسد نظر کے فتنوں سے، اور ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. السلام علیکم.